السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو اللہ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اللہ دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملے گا۔ بحوالہ سنن ابواب اداوات 194/2۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں جن میں فرعون و حامان وغیرہ تھے، اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے۔ ان تمام گناہ گاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہو جائے اور قیامت تک ہوں گے، اگر برفرض محال ایک شخص کر گزرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جس قدر اس کے گناہ ہے اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے توبہ کے بعد یا گناہوں کی سزا پانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کی حکومت سے بھاگ کر جانے کی جگہ کہیں نہیں، اللہ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس کے سامنے سب بے بس و بے اختیار ہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے سامنے کسی کی حمایت نہیں آتی اور کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ کر سکے گا۔ ان عقائد کے بعد اس سے گناہ سرزد ہو، بتقاضائے بشریت ہو یا بھول چوک کر، پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیزار ہوگا، ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا۔ بلا شبہ ایسے شخص پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اور جوں جوں یہ کیفیت بڑھے گی اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی۔ بحوالہ تقویۃ الایمان صفحہ 45۔ اسی کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغفور جل جلالہ معاف فرمانے والا ہے کہ اگر بندہ اس کے دربار میں ساری دنیا کے گناہ لے کر پہنچے بشرط یہ کہ شرک کے گناہ سے پاک ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ضابطہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، اور الغفار جل جلالہ سے مغفرت کا طلبگار ہو تو الغفار جل جلالہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت بندوں کی نافرمانیوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ بحوالہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: ظالم، ظلوم، ظلام۔ اگر اللہ کے صفاتی ناموں پر غور کریں تو اللہ کے 3 نام غافر، غفور، غفار، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ظلم کس طرح کا بھی ہو اس کے بالمقابل الغفار کی مغفرت موجود ہے، فقط مانگنے کی بات ہے۔ انسان اگر ظالم ہے تو اس کا رب غافر ہے، اگر انسان ظلوم ہو جائے تو اس کا رب غفور ہے، اگر گناہوں میں انسان اتنا بڑھ جائے کہ ظلام بن جائے تو اس کا رب غفار ہے۔ بحوالہ النجم۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب دعائیہ اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اے اللہ، آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے در پر حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ کو یہ بات بڑی سجتی ہے، اگر آپ ہی دھتکار دیں تو پھر کون ہے کوئی دوسرے در والا کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ جب کبھی انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی مغفرت و رحمت ان گناہوں کے مقابلے میں جو بندے سے سرزد ہوئے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ بحوالہ النہج الاسماء 178/1۔ اللہ بندوں کی مغفرت ان کے خوف کی وجہ سے نہیں فرماتا بلکہ اپنے صفت غفاریت کی وجہ سے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ خود زبردست قوت والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اللہ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔
اور اللہ نے بندوں کو اس بات پر قرآن مجید میں کئی مرتبہ متنبہ فرمایا ہے، اس طور پر کہ اپنے اس مبارک نام الغفور کو العزیز کے ساتھ ملایا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ واقعی اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ بحوالہ الفاتر، سورہ الفاتر 27 از النہج الاسماء۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں بندوں کے ساتھ بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ روز قیامت اللہ رب العزت اپنی مخلوقات پر اپنی صفت غفران کا اظہار فرمائے گا اور بہانے کے ساتھ بخشش فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اتنا ظہور ہوگا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان کو بھی یہ امید لگ جائے گی کہ شاید آج میری غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا تو اللہ اپنے ایمان والے گناہگار بندوں کی یقیناً بخشش فرما دے گا۔ بحوالہ اصلاحی خطبات 110/4۔ سبحان اللہ، الغفار جل جلالہ کی رحمت و مغفرت کی کیا شان ہے کہ بندوں کی بہانہ بہانہ سے مغفرت فرماتا ہے۔ سو ہمیں اللہ کی شان غفاریت کی قدر کرنی چاہیے اور کوئی نیک عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا چھوڑنا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں کون سے عمل پر اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ بحوالہ از اسماء حسنہ، جلد اول۔